السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیت 164 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، امتن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو۔ 3 گروہ بن گئے تھے۔ وہ جو سیچرڈے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا نا ان لوگوں کو، اب 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو کھلم کھلا نافرمانی کا ارتکاب کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو شکار تو نہیں کر رہا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو اس حکم عدولی سے روک بھی نہیں رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ہمہ مشغول تھا۔ کیسے کہ وہ منع کر رہا تھا، جب اللہ نے منع کیا ہے تو رک جاؤ۔ اب جو دوسرا گروہ تھا اس نے تیسرے گروہ کو جو منع کر رہا تھا اس کو کہا کہ تم خواہ کیوں اپنا سر کھپاتے ہو، ان کی ہلاکت تو مقدر ہو چکی ہے، انہیں سمجھانے سے کیا حاصل۔ اب یہ ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ مہلکہم، یعنی یہ تو وہ گروہ ہے جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ کیا کہا کہ تم ایسوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، اور عذاب بھی ایسا والا نہیں، عذاب شدیدہ، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو برائی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے چپ چاپ لوگ ہوتے ہیں، تیسرے سمجھانے والے، کیونکہ حس والے لوگ، حساس لوگ، جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دل والا بندہ، ایک حساس، منہ سے تو ہر کوئی کہتا ہے میں حساس ہوں، حساس حرکات سے پتہ چلتا ہے۔ ایک حساس بندہ، اس کے سامنے اگر بچہ جا رہا ہے، آگے کرنٹ ہے یا کوئی چیز، وہ کبھی بچے کو آگے جانے نہیں دے گا، وہ بچا لے گا، وہ سوچے گا اس سے میرا بچہ ہوتا تو جب ایسے دوسروں کو بچاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے بچوں کو بچانے کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور حس والا بندہ جب کسی اندھے کو کنویں میں گرتے ہوئے، گڑھے میں گرتے ہوئے کیا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ روکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو انسان نیک ہوتے ہیں وہ خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، جبکہ جو درمیان والا طبقہ ہوتا ہے وہ برے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، بولتا اور روکتا کس کو ہے؟ جو منع کر رہے ہوتے ہیں، جو اصل اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے تو یہاں بھی وہی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ کون بچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کیوں روک رہے ہو؟ اب انہوں نے بتایا کہ قالو، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا معذرتن، معذرت اردو کا لفظ ہوتا ہے عذر پیش کرنا، یعنی بتانا کہ کیا وجہ ہے۔ قالو معذرتن، تو انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں، الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دی تھی، ہم نے تو منع کر دیا تھا، یہ نہیں رکے تو یہ اور بات، لیکن ہم نے تو ڈیوٹی دے دی نا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسری ریزن یہ کہ ہو سکتا ہے لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، وہ ڈرنے لگے، ہو سکتا ہے ان کا دل پسیج جائے۔ 2 فائدے بتائے نے، ایک تو یہ کہ اگر قیامت کے روز ہم سے باز پرس کی گئی تو ہم عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک، ہم نے تو ان نابکاروں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ممکن ہے ہماری واعظ و نصیحت کرنے سے کسی کا دل پسیج جائے اور وہ راہ حق اختیار کرے، وہ ڈرنے لگ جائے، برائیوں سے بچ جائے۔
اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مومن خود غرض نہیں ہوتا، نہ وہ برائی کرتا ہے نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے، بلکہ حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر کوئی برائی کر رہا ہو یا برائی کی طرف جا رہا ہو تو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ کسی برائی کو اگر دیکھو تو کوشش کرو کہ طاقت سے یعنی ہاتھ سے روک دو. اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے تو اسے روکنے کی کوشش کرو. اگر زبان سے بھی نہیں تو آخری درجہ ہے کم از کم دل میں برا جانو. یہ کمزور ترین فعل ہے. دیکھیے برائیوں کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ بڑا سمندر ہے، اس کے اندر ایک کشتی آپ کہہ دیں، جہاز کہہ دیں. اب پانی اوپر پڑا ہوا ہے، دو پورشن ہے اس جہاز کے، ایک اوپر اور ایک نیچے. نیچے والے کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے. اب نیچے والوں کو بھی ہوتا ہے بار بار اوپر جانا آنا کتنا مشکل ہے، اور اوپر والے ہو سکتے ہیں منہ بنائے یا نہ بنائے تب بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہیں. مائنڈ ہوتے ہیں نا، مائنڈ سیٹ اپ بھی. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اوپر نہیں جاتے، نہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور وہ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں کشتی یا اس جہاز میں سے، اب پانی تو آ جائے گا لیکن جب اندر آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی یقیناً ساتھ ڈوبیں گے. تو محبوب کا فرمان ہے اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو برائیوں کو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنی طاقت ہے زبان یا ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنے والے بڑھتے بڑھتے بہت کچھ غلط ہو جائے گا. جب تک مسلمانوں نے یہ وتیرہ اپنائے رکھا تو برائیاں کم تھیں. اب دیکھیں کہاں کہاں کتنی برائیاں پھیل چکی ہیں. ابھی بھی جاگے تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے ذرا وہ ہے نا ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کوئی اس قسم کا ورڈ تھا، مجھے یاد آ جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. معذرت غلط شعر پڑھنے پر. فلما پس جب نسو فراموش کر دی یا بھلا دی یا وہ بھول گئے، ما ذکروا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو تم سیٹرڈے کو کوئی عبادت کے علاوہ کام نہیں کر سکتے، اسپیشلی ان کا جو کام تھا مچھلیاں پکڑنا وہ نہیں پکڑ سکتے ہو. لیکن کیا ہوا، انہوں نے بھلا دیا اور ہیلے اپنانا شروع کر دیے. مچھلیوں کو روک لیا جاتا تھا جیسے جال میں یا کسی طریقے سے، یا کوئی ساتھ وہ بڑا سارا جیسے ہوتا ہے پونڈ سا بنا کے اس میں روک لیتے ہوں گے، اور پھر سیٹرڈے کو تو نہیں، سنڈے کو اور آگے جو ڈیز آتے تھے اس میں وہ پکڑ لیتے تھے. اور یہ ان کی آزمائش تھی جو پچھلی آیات میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. فرمائے گا جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. پھر سنیے، پھر جب انہوں نے فراموش کر دی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، اس کی انجینا تو ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو جو ینہونا جو منع کرتے تھے، جو ان کو روکتے تھے. جو تین گروہ تھے نا، ایک تو برائی کرنے والا اور ایک درمیان والا تھا جو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، بلکہ جو برائیوں سے روک رہے تھے ان کو چپ کرا رہا تھا، جو برائی کر رہے تھے ان کو روک نہیں رہا تھا. تین طبقے تھے نا. اب یہ تیسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے. ینہونا منع کرتے تھے، انسو برے کام سے، برائی سے، یعنی وہ جو ہیلے بہانے کر کے تو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، قانون کو توڑ رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دی. کس نے؟ اللہ نے. انہیں جو برائی سے روکتے تھے ان کو نجات دی. جو برائی سے روکتے تھے، ان برے کاموں سے روکتے تھے ان کو تو نجات دے دی. وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا الَّذِينَ ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قانون توڑا، ان کو پکڑ لیا. دیکھیں اب کون سا بندہ فائدے میں رہا؟ جو خود بھی بچتا تھا برائیوں سے، اور وہ گروہ جو خود بھی بچتا تھا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرتا تھا. کس کو اللہ نے بچایا؟ آپ بھی سوچئے. اگر آپ بھی ایسے ہیں کہ برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس وجہ سے رک جائیں، نہیں، یا روکتے ہیں نہیں، بلکہ آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو بچا لے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے. اگر ان کو بچا سکتے تو آپ تو رسول اللہ کی امتی ہیں نا.
اور ہم نے واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا پکڑ لیا بعذاب عذاب کے ساتھ عذاب میں بئیس ہوتا ہے سخت بہت زیادہ بہت ہی برا جو نہ دیکھا جا سکے نہ جو سنا جا سکے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب سے پکڑ لیا. پھر وجہ بھی بتائی بما کانوا سبب اس کا یہ تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ تھے یفسقون وہ فسق کرتے تھے وہ نافرمانی کرتے تھے وہ بات نہیں مانی تھی انہوں نے. وجہ بتائی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فلما پھر جب عتو سرکشی کی اطاعت نہیں کی بات انہوں نے نہیں مانی اما اس سے کہ نہو ان کو منع کیا گیا تھا انہو جس سے یہی حکم تھا نا کہ یہ رول ہے بس اس سے آگے نہیں بڑھنا. جیسے رسول اللہ کی امت کو ہم لوگوں کو بھی تو کچھ رول بتائے گئے ہیں نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس سے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. بڑھو گے تو پھر کیا ہوگا ان کو اللہ پکڑ سکتا ہے تو ہمیں بھی اللہ پکڑ سکتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو پھر کیا ہوا قلنا ہم نے کہا ہم نے حکم دیا لہم ان کو کونو ہو جو قردتن بندر بن جاؤ خاسئین راندے ہوئے ذلیل و خوار. جب چہرے کا رنگ بدل جائے تو کتنا برا لگتا ہے اور جب پوری کی پوری صورت بدل جائے تو پھر کیا حال ہوگا آپ خود دیکھیے. منہ کا حلیہ بگڑ جائے تو لوگ چھپتے پھرتے ہیں نا ایسی بات. اب وہ دیکھیے اللہ نے پکڑ لیا سزا کے طور پہ بنا کیا دیا بندر. اب بندر بھی دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے یہ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی بگڑی ہوئی شکلیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ تو 3 دنوں میں عذاب کی وجہ سے چونکہ ان کی شکل بدل گئی تھی تو وہ ان کو یعنی وہ فوت ہو گئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور ان کے اندر اتنی حس تھی وہ پہچانتے تھے. جب یہ دوسرے لوگ گئے تھے نا ان کی طرف دیکھنے کے لیے ہوا کیا تھا کہ یہ جو روکنے والے لوگ تھے انہوں نے ان سے سارے روابط توڑ دیے تھے اور درمیان میں ایک دروازہ سا بنا دیا تھا. خطہ کاروں کا الگ تھا ان لوگوں کا الگ تھا. تو جب دیکھا کہ دروازہ وغیرہ کھلا نہیں ہے اور جب پھر انہوں نے دیکھا تو ان کی حالت کیا ہو چکی تھی. چلیں پوری ڈیٹیل ہی پڑھ لیتے ہیں. دونوں کے جو دروازے تھے انٹری تھی وہ تو چینج کر دی انہوں نے الگ الگ کر دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج جیسے ہوتے شراب وغیرہ پیا ہوا یا کوئی نشہ کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ مدہوش ہوئے پڑے ہوں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو ان سب کی صورتیں بندروں کی صورتوں میں چینج ہو چکی تھی. اب یہ لوگ دروازے سے جب اندر گئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے ان کے پاس آتے اور پھر کپڑے سونگتے تھے لیکن یہ لوگ انہیں پہچان نہیں پائے کیونکہ ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہو چکی تھی. انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے یہ کون ہے لیکن وہ پہچانتے تھے. تو ان لوگوں نے بندر جو بن گئے تھے ان سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو پھر انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں تم لوگوں نے تو منع کیا. 3 دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے اور کون بچا منع کرنے والے سلامت رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں امی ہونے اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود ان واقعات کی خبر دینا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو نافرمانی کے واقعات تھے نا بندر بن گئے خنزیر بن گئے شکلیں چینج ہوئی سب کچھ انہیں بتا دیا تھا. اب رسول اللہ جب انہیں منع کرتے تھے کہ تم لوگ باز آ جاؤ برائیوں سے تو یہ نہیں باز آتے تھے. تو رسول اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ان کے آباء اجداد نے بھی یہ کیا ہے تو رسول اللہ انہیں پھر بتاتے تھے کہ آپ کے آباء اجداد نے بھی یہی کیا. وہ کہتے تھے نہیں ہمارے آباء اجداد تو بالکل ٹھیک تھے. تو اللہ نے پھر سارے پول کھول دیے نا ان کے کہ وہ بھی بات نہیں مانتے تھے. ان کو بھی جو کہا گیا تھا انہوں نے بھی وہ چھوڑ دیا تھا. یہ وہی خصلت اپنا رہے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اب ضمناً یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں
کہ دیکھیں ہیلا کرنا، انہوں نے بھی تو ہیلا کیا تھا، سیٹرڈے کو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، سنڈے کو پکڑ لیتے تھے، تو یہ ہیلا کیا تھا نا. تو یاد رکھیے کہ غیر شرعی ہیلے کا سہارا لینا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، غیر شرعی جو ہیلا ہوتا ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے یہ ثابت ہے. جیسے آپ ذرا کھولیے نا سورہ صاد آیت 44 کے اندر جب حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو اس میں تو انہیں یہی بتایا گیا نا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور حکم ملا کہ اپنے ہاتھوں سے تنکوں کا ایک مٹھا سا جیسے ہوتا ہے نا گٹلی سے بنا لی، اسے پکڑ لو اور اس سے مارو اور کیا کرو، قسم نہیں توڑو. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا اور بڑی نعم العبد، بڑی خوبیوں والا بندہ پایا. انہو اواب، وہ ہر وقت ہماری طرف ہی متوجہ رہتے تھے. تو یہ بھی تو ایک ہیلا ہے نا کہ قسم نہیں توڑے، اس طرح تو آپ نہیں کریں، لیکن تنکوں کا اس طرح آپ چھوٹی سی گٹلی بنا لیں اور اس سے اپنی قسم پوری کر لیں. تو بہرحال یہ عوام کا کام نہیں، یہ علماء کرام اگر آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بات مانی جا سکتی ہے. اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور اللہ فرماتے ہیں فَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ، اذان کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اعلان کیا جائے، انہیں بتایا جائے، آگاہ کیا جائے اہم بات سے کہ اب نماز، فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا، جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم، عصر کی نماز کا ٹائم. یہاں بھی یہ تأذن، جب اعلان کر دیا، جب خبر دے دی، جب انہیں اذان کر کے بتا دیا، آگاہ کر دیا رب کا، آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، وہ ضرور بھیجے گا، علیہم، ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، میں یسومہم، ایسا شخص جو ان کو دیا کرے گے. سامہ یسوم ہوتا ہے تکلیف دینا، بہت زیادہ خار کرنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا وغیرہ. سوء العذاب، برا عذاب. ان ربک، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، سریع ہوتا ہے جلدی، بہت جلد عذاب دینے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ ان پر روز قیامت تک ایسے جابر جو انہیں برا عذاب چکائیں گے ضرور بھیجتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے. یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں جن کے بارے میں ہے، اور ہماری جو ٹیچر ہیں وہ بتایا کرتی تھیں کہ ان کی صحیح مضبوط حکومت کہیں بھی نہیں ہے. یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بھی ہے. کوئی آئے تو صحیح نا تب بخشے گا، کوئی آئے نہ تو پھر کہ کیسے اللہ بخش دے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ایک تو ان کو یہ سزا دی گئی کہ ساری زندگی وہ مضبوط جم کر نہیں رہ سکتے، اور دوسری وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، فرقے فرقے کر دیا، ان کو بانٹ دیا. فی الارض، زمین میں، امما، کئی گروہوں میں. امم کہتے ہیں گروہ کو، امما فرقوں میں، جماعتوں میں. اور ہم نے ان کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا، منہم، ان میں سے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، جس بھی طبقے کے ہوں، میں قدردان ہوں. یہ رب فرما رہے ہیں منہم الصالحون، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو صالح تھے، جو نیک تھے، جو بات ماننے والے تھے، جیسے وہ ایک گروہ تھا. ومنہم، اور بعض ان میں سے، دونا، اس کے علاوہ تھے. ذالک، اس کے علاوہ تھے. وبلوناہم، اور ہم نے ان کو آزمایا. وبلوناہم، اور ہم نے ان کو آزمایا. بالحسنات، بھلائیوں کے ساتھ. والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ. اب دیکھیں جب کسی کے اوپر کوئی برائی آتی ہے، بیماری آتی ہے، آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اسے تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر اللہ یاد آتا ہے. خیر اس کے بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب لگاتار پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمایا انہیں.
ہاں دوسری بات نعمتیں. اب جب نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ آتی ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ نے ہمارے اوپر عنایات کی بارشیں کی ہوئی ہیں. حالانکہ بسا اوقات بہت ساری جب نعمتیں آتی ہیں, بہت سارے لوگ تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, مساجد بنا رہے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ دولت آتی ہے یا بہت زیادہ سے سب کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے لوگ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ بھی آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کی, لعلہم, تاکہ وہ یرجعون, رجوع کریں. یہ دونوں طریقے کیوں اپنائے گئے کہ بس کوئی کسی بھی طریقے سے آئے تو صحیح, لوٹ کے آئے تو صحیح. کس کی طرف؟ رب کریم کی طرف. جیسے مصائب آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, جیسے گاڑی چلاتے چلاتے رستے میں سپیڈ بریکر آ جائے تو پھر بندہ کانشیس ہو جاتا ہے. جو کانشیس ہو کے چلا رہے ہوتے ہیں ان کو تو وہ جھٹکا نہیں لگتا, ذرا لگتا تو ہے, ذرا کم لگتا ہے, لیکن جو بے دھیانے میں جاتے ہیں انہیں لمبا سا جھٹکا لگتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ بھی بچ جاتے ہیں ان سے, اور وہ بھی بہت ساری چیزوں سے یعنی حادثات سے بچ جاتے ہوتے ہیں. تو تندرستی ہو یا بیماری ہو, دولت ہو یا غربت ہو, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کچھ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور کچھ کو اور دور کر دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے. یہ دونوں آزمائشیں ہیں, یہ دونوں آزمائشیں ہیں. ذرا آپ اپنا بھی محاسبہ کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں کتنا دے رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے تو کتنا ٹائم آپ اپنے اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ ذرا سوچئے ضرور. اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے, یا خام خواہ کے برے سٹیٹس لگا کے, غلط آڈیوز ویڈیوز گانے شیئر کر کے خود بھی برائی میں پڑنا اور دوسروں کو برائیوں کی دعوت دینے والے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہیں. ہاں اگر آپ روکنے والے ہیں تو بہت لکی ہیں. اگر ایسا کرنے والے ہیں تو آپ تو ایک دفعہ فارورڈ کریں گے. جب تک لوگ سنتے رہیں گے آپ تک وہ گناہ پہنچتا رہے گا. ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستانیوں نے تو سٹیٹس کو بھی لڑائی کی جگہ بنا رہی ہے. جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے بس اپنے دل کے بڑھاس نکالنے کے لیے ہم سٹیٹس پہ اس کے خلاف باتیں نکال لیتے ہیں. کسی اور کو بھی یعنی ویسے تو پتہ چلے یا نہ چلے, سٹیٹس سے اندازہ لگا لیتے ہیں اس بندے کے ساتھ کچھ ہوا ہے نا, ایسی بات. تو آپ اپنے رب سے روابط کو مضبوط کیجیے. ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے.